کریں گے آگے بھی. تو یہ آ گئے ہیں. جی جی سر اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ مثلا انٹرنیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہمارا. جی سر اسٹارٹ کرتے ہیں. جی سر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا کیا خیریت؟ آپ کا جنریٹر آف ہو گیا تھا؟ جی سر پاور کا بھی مسئلہ ہے اور تھوڑا سا نا وہ انٹرنیٹ بھی شفٹ کرنا پڑتا ہے اصل میں. وہ جو پاور جاتی ہے نا تو وہ انٹرنیٹ بھی وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ہاں وہی میں نے جنریٹر اور پاور کے درمیان اچھا خاصا ایک مسئلہ رہتا ہے. چلیے بہرحال میں اس کوشچن کو کیونکہ ٹائم پر زیادہ ویسٹ نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ آفٹر دا کلاس تھوڑا سا مجھے بتائیے اور اپنے تاثرات بھی آپ لوگ شیئر کریں کہ ہاؤ یو آر فیلنگ، کہ کس طریقے سے جو ہم کر رہے ہیں، یا اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور بات ہے امپروو ہو سکتا ہے تو وہ سجیشنز بھی دیں کہ کوئی ایسی اگر بات ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہماری گفتگو جو تھی یعنی پہلی منزل پر، جو کہ بنیادی طور سے ایک مقدماتی گفتگو ہے ہمارے کے حوالے سے، جو مین پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے، پہلی بات جو سمجھ میں آنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یا پیغام وحی ہم سے چاہتے کیا ہیں. وہ ان کی نظر میں یا خدا کی نظر میں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے طور سے پڑھ کے سمجھ لیا، اے سمجھ لیا، بی سی کچھ بھی سمجھ لیا، لیکن خود خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے دقت کرنی پڑتی ہے. یہ اتنی آسانی سے بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور دقت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ خدا کی بات سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے تمام تھاٹس سے باہر آنا پڑتا ہے، جو آسان کام نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہمیں اپنے جتنے بھی بنے بنائے نظریات ہیں اور جتنے بھی تاج محل ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں سب گرانے پڑتے ہیں. وہ اس کرنے میں وہ اسی مقام پر بھی وہ اپنے تمام آباء و اجداد کی رسمیں، رواج، ریچولز، کسٹمز، ٹریڈیشنز وہ سب اٹھا کے لے آئیں، اور انہوں نے نبیوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کی کیوں سنیں، ہمارے پاس بہتر لوگ جو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا من پسند دین ہوتا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ وہ دین ہوتا ہے کہ جو بالکل شروع کی 7 آیتیں ہیں. تو اس میں نے آپ کو خلاصہ دیا تھا اس کا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اقرا کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور کہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بہت امیزنگ ورڈ ہے. یعنی ہمارا جو کنسپٹ ہے دین کے حوالے سے کہ اگر خدا ہم سے بات کرے گا تو ہم سے یہ کہے گا کہ تم احکامات شریعت پر عمل کرو، خدا ہم سے یہ کہے گا کہ تم میری عبادت کرو، خدا ہم سے یہ کہے گا کہ تم نیکی کرو. لیکن خدا جب بات کر رہا ہے تو سب سے پہلی بات کر رہا ہے پڑھ.
سب سے پہلا جو امر آ رہا ہے، آرڈر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے خدا کی طرف سے اس کتاب کے حوالے سے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور ہمیں نہیں پتا 1400 سال تو گزر چکے ہیں قرآن کے بعد، اب اور پتہ نہیں کتنے سال اور گزریں گے، تو اس پورے عرصے کے لیے یہ میسج ویلڈ ہے ہر دور کے لیے۔ پہلا آرڈر کیا ہے؟ پڑھ۔ ٹھیک ہے، اب یہ بہت عجیب ہے اور میں اس پوائنٹ کو پرک کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس جگہ پر میں آپ کو سوئی چبونا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ غور فرمائیے کہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ جو ہمارا پورا ایک پرسپشن ہے، ایک نظام ہے سوچ و فکر کا، وہ کتنی جگہوں پر دین سے اور قرآن سے الگ ہٹتا ہے، ڈیویٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے بہت اہم۔ اچھا، اس پہ شرط کیا لگی؟ بسم ربک، اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ اس کو میں نے واضح کر دیا تھا کہ جب تک انسان کچھ بھی پڑھے لیکن اگر وہ اسم رب کے سائے میں نہ ہو، یعنی اسم رب کے وسیلے سے، اسم رب کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس میں رب کی رضا، رب کی جانب سے جو کچھ بھی ہمارے سامنے رکھا گیا، یعنی رب کو مائنس کر کے نہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کہ ہم اگر کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کائنات کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم یہ نہ کہیں کہ سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ نتیجہ دیں کہ وہ خدا ہے کہ جس نے اس عظیم الشان نظام کو خلق کیا ہے اور ہر چیز کو اور ہر شے کو اپنے اپنے مدار پر اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ نتیجہ دینا چاہیے۔ جو اسم رب کے سائے میں پڑھے گا وہ یہ نتیجہ دے گا، جو اسم رب کو ہٹا کے پڑھے گا وہ نتیجہ دے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شروع میں جو یہ سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، یہ بھی جب آج سے 400 سال پہلے، 300 سال پہلے تھے، تو یہ ایسے ہی تھے جو میں بات کر رہا ہوں کہ نیوٹن نے بھی جو اپنی کتابیں لکھی ہیں تو اس میں بھی اس نے یہی کہا کہ خدا ہے کہ جس کے کام کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، یہ خدائی کام ہے جو کائنات جس کو میں کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ خدا کا تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن بس یہ سورج ایسا ہے، چاند ایسا ہے، زمین ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بسم رب، کہ جب بھی تم زندگی کو اسٹڈی کرو تو اس کے بعد جو نتیجہ دو وہ خدائی اور الہی نتیجہ ہو، اس کے سائے میں۔ اور الذی خلق، جس نے خلق کیا۔ تو ہمارے پاس یہاں سے 2-3 بنیادی سوال آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پڑھ ہے تو پڑھنے کا مطلب ہے کہ کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، کس طرح پڑھوں، پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹولز کیا ہیں۔ ہمارے پاس نارملی جو کنسپٹ ہے پڑھنے کا وہ کتاب پڑھنے کا ہے، کہ اس سے زیادہ اگر کسی اور چیز کو پڑھنا کہا جائے تو ہمارے لیے تھوڑا سا اس کو گریسپ کرنا، سمجھنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب خدا اقرا کہہ رہا ہے، پڑھ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب خالی وہ لکھی ہوئی لفظی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو میں نے آیت نیچے آپ کے سامنے لکھی ہے، اگر آپ کو، میں امید کرتا ہوں نظر آ رہی ہوگی، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے۔ اور وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو باہر نکالا، خرجا نکالا، باہر نکالا، کہاں سے باہر نکالا؟ من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطن سے، بطون پلورل ہے اس کا، تمہاری ماؤں کے بطن سے تم کو باہر نکالا۔ لا تعلمون شیئا، کس حالت میں باہر نکالا؟ کہ تم کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ انسان جو اس زندگی میں آیا ہے وہ کس حالت میں آیا ہے کہ کسی بھی شے کا علم نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان بالکل ایمٹی، خالی ڈبے کی طرح ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان خالی ڈبے کی طرح نہیں ہے کہ اس میں جو دل چاہے بھر دو، کچرا بھر دو یا کوئی بہت اچھی چیز ڈال دو۔ ایسا نہیں ہے انسان کا وجود۔ لا تعلمون شیئا ضرور ہے،
لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو اس کے لیے گائیڈ ہیں، اس کو رہنمائی کرتی ہیں، اس کو کچھ ٹولز دیے ہیں، ایکوپمنٹ دیے ہیں، اوزار دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ عالم ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ایک خالی سلیٹ کی مانند نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اندر ایک چیز رکھتا ہے، ایک الہامی حالت رکھتا ہے، تو ہمارے پاس کون سی آیتیں؟ یہ والی آیت نہیں، ایک اور آیت ہے جو بہت مشہور ہے، میں نے اس لیے کوٹ نہیں کی کہ آپ کو یاد ہی ہوگی، سورہ والشمس کی آیت، کہ جس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس کے بعد آخر میں کہا آتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جو نفس ہے جس کو خدا نے درست کیا، بیلنسڈ کیا، یعنی انسانی نفس کو یوں ہی نہیں ڈال دیا، انسانی نفس باقاعدہ ایک بیلنسڈ اسٹیٹ میں خلق ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کیا خاص بات ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور وہ نفس الہام شدہ ہوتا ہے، ملہمہ ہوتا ہے، نفس ملہمہ کا ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ نفس الہام شدہ ہوتا ہے۔ کس بارے میں الہام پیدا ہوتے ہی نفس کو ہوتا ہے؟ فجورہا و تقواہا، کون سی چیز مجھے خراب کر دے گی اور کون سی چیز مجھے پاک رکھے گی اور مجھے ترقی دے گی۔ اپنے فجور کا بھی الہام ہے نفس کے پاس، اپنے تقوی کا بھی الہام ہے نفس کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو لا تعلمون شیئا، کہ تم علم نہیں رکھتے تھے، ابھی تم نے کچھ پڑھا نہیں ہے، تم کچھ جانتے نہیں ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خالی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری حالت جو ہے نا وہ ایک ایمٹی باکس کی سی ہے کہ جس میں کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک؟ تو الہام، یعنی اب اس الہام کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان اپنی ذات میں فسق و فجور ڈالے گا تو اذیت ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اور اگر انسان اپنے نفس میں پاکیزگی اور تقوی ڈالے گا تو اس کو سرور اور لذت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ اس کی نفس کی حالت کے مطابق ہے، کمپیٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان کی خلقت کی بنیاد اور بیسس۔ لیکن اب یہ جو بات ہے، ہم اس آیت پہ آتے ہیں کہ خدا کی فرمائش ہے پڑھو، ریڈ کرو، اور جب ہم اس دنیا میں آ رہے ہیں تو ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتے، یعنی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ تو اب کیا خدا نے ہمیں کوئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہیں، ہمیں پڑھنے کا کوئی طریقہ سکھایا ہے، ہمیں کوئی ٹولز دیے ہیں پڑھنے کے لیے؟ اس کا جواب یہاں پر آ رہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ ہم نے تم کو اس کے ساتھ کیا دی؟ 3 چیزیں دی، سمع، بصر اور فؤاد، ٹھیک ہے؟ میں اس کو اگلے پیج پر تھوڑا سا اس کو لکھ دیتا ہوں۔ ایک چیز کیا ہے؟ سمع، سمع ایک، اس کے بعد دوسرا بصر اور تیسرا فؤاد۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات بہت غور سے سمجھیے گا کہ جب ہم قوت سماعت کہتے ہیں تو قوت سماعت کا مطلب انسان کے کان نہیں ہوتے، بلکہ قوت سماعت یا سمع جو خدا نے ہم کو عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 کان دیے ہیں، بلکہ سمع کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو کان تو ظاہری اوزار وہ ہیں، ٹولز ہیں، لیکن جو آوازیں تم سنتے ہو ان آوازوں کے ذریعے سے تم ایک حقیقت اور معنویت تک پہنچتے ہو، اس پر غور کر کے، ٹھیک ہے؟ صدا جو کانوں میں آتی ہے وہ صدا ایک باقاعدہ اپنے بعد ایک معنویت پیدا کرتی ہے،
یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صدا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ ابھی میری آواز سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کانوں میں جو بھی میکینزم ہے یہ اس آواز کو آپ کے وجود میں پہنچا رہا ہے، آپ کے نفس تک پہنچا رہا ہے، لیکن میرے لفظوں کی آواز کے پیچھے جو مطلب ہے وہ اس کا اس سننے سے، ساؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی معرفت سے ہے، آپ کے فہم سے ہے، آپ کے دماغ سے ہے۔ تو وہ چیز کہ آپ میری آواز سننے کے بعد اس پر غور کر کے جو کچھ مطلب اور معنی نکال پا رہے ہیں، یہ انسان کی قوت سماعت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سماع۔ تو ہم نے تم کو کون سی کوالٹی دی کہ تم آواز کو سنو، یعنی سننا، ایک منٹ میں اس کو سننا، غور کرنا، ٹھیک ہے، اور سمجھنا۔ تو اگر ہم سماعت کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام کی یہ قوت انسان کو دی ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر میں ابھی ایک ایسی زبان میں بات کرنا شروع کر دوں جو آپ کو نہیں آتی، فرینچ میں بات کرنا شروع کر دوں، جرمن میں بات کرنا شروع کر دوں، تو کیا ہوگا؟ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، یعنی آپ کیا کہیں گے؟ ہم سن رہے ہیں لیکن سماعت نہیں کر رہے، سننا ہے، سماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ فرق سمجھ میں آیا کہ ہم نے تمہارے لیے سماعت دی، یہ کوالٹی دی تمہارے اندر، یہ کوالٹی تم کو عطا کی۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی کیا ہے؟ بصر۔ بصر کا مطلب ہے صرف دیکھنا نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ بصر آنکھ کو نہیں کہتے، صرف دیکھنے کو نہیں کہتے، بلکہ دیکھنے کے بعد مشاہدہ اور مطلب تہ تک پہنچنا کسی شے کی، یہ ہے بصر۔ تو ہمیں بھی یہ بات ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خالی دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ صاحب بصارت اور بصیرت ہوتے ہیں، یعنی خالی دیکھ نہیں رہے ہوتے، دیکھنے کے بعد اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اچھا، آپ اب چیزوں کو سماعت کر کے غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تہ تک جاتے ہیں، فہم اور ادراک حاصل کرتے ہیں سماع اور بصر کے ساتھ، لیکن یہ آپ کے جو پڑھنے کی یا قرأت کی یا علم حاصل کرنے کی کیپیبلٹی ہے، اس کے لیے یہ کافی ٹولز نہیں ہیں، بلکہ آپ کو کیا چاہیے؟ جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے، کہ آپ کا کمپیوٹر خالی پروسیسر سے نہیں چلتا کہ آپ کہیں کہ جناب پروسیسر جو ہے نا اس کا دماغ ہے، اس میں ساری چیزیں ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے، جب تک آپ کے پاس میموری موجود نہ ہو۔ اگر میموری نہ ہو آپ کے کمپیوٹر میں تو سارا کی ساری پروسیسنگ بیکار ہے۔ تو پریزرو کرنے کے لیے جو بھی آپ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ادراک اور فہم حاصل کرتے ہیں، اس کو پریزرو کرنے کے لیے خدا نے ہم کو ایک چیز دی ہے جس کو فؤاد اور قلب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر آ کے آپ کے تمام تجربات اور جو کچھ بھی آپ سیکھتے اور سمجھتے ہیں وہ پریزرو بھی ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کی نئی نئی راہیں بھی آپ کے لیے کھلتی ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے اگر ہم سے کہا ہے پڑھو، پڑھ، تو اس حکم کے دینے سے پہلے خدا نے ہمیں تمام کے تمام وہ نظام بنا کے دیا ہے، وہ تمام ٹولز، آلات، ابزار پرووائڈ کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک۔ اس پر اگر کوئی سوال ہو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا۔ تو ہمیں کتنی چیزیں ملی؟ پڑھنے کے لیے 3 چیزیں ملی: سماعت،
بصارت اور قلب یا فؤاد. اور لعلکم تشکرون، تاکہ امید ہے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی تم شکر گزار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تم ان فیکلٹیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اور سماعت اور بصارت اور فؤاد کو یوز کرو پڑھنے کے لیے، جو ہم نے تم سے کہا ہے قرأت کے لیے، سمجھنے کے لیے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جو تھوڑا سا اس میں ایک ذرا سا گہرائی والا پہلو ہے، کہ جب ہم سماعت اور بصارت کی بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ انسان ان چیزوں کو بھی سنتا ہے جہاں پر کوئی آواز نہیں ہوتی. میں یہ ایک مثال کے طور پر آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے، اور یہ مثالیں قرآن کریم میں بھی ہیں، کہ آپ فار ایگزامپل کسی ایک آرکیولوجیکل سائٹ پہ گئے. آرکیولوجیکل مطلب یہ ہے کہ جو آثار قدیمہ ہے، جیسے ہمارے کراچی کے قریب مکلی کا قبرستان ہے، یا ٹھٹا کے اندر شاہجہانی مسجد اور وہ سب جگہ. ٹھیک ہے، آپ مکلی کے قبرستان میں گئے کہ جو 500 سال 700 سال پرانا ہے. آپ جب وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے؟ ظاہراً کوئی آواز نہیں ہوتی، قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی کلیئر آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں اس کے لیے لمن کان لہو قلب، جس کے لیے واقعاً قلب ہے، جس کے پاس واقعاً قلب ہے. اور وہ کون سی آواز ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنا، دنیا کی ریاست، دنیا کی شہرت سب فانی ہے. اگر آپ اس قبرستان میں گھوم رہے ہیں، وہاں پر سیر کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بولتا ہوا نہیں سنائی دے رہا وہاں پہ، لیکن ہر جگہ سے یہ صدا اٹھ رہی ہے. یہ کیپیبلٹی بھی انسان کی سماعت میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرأت کا جو پڑھنے کا اسکوپ ہے یہ کتنا وائڈ ہے، اور اس پڑھنے کے حوالے سے خدا نے ہم کو کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے. یعنی وہ تمام ٹولز کے جہاں پر کوئی آواز نہیں ہوتی، جہاں پر منظر نامے نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں اور سماعت کر پاتے ہیں. اور پھر فؤاد، یعنی اس میں پریزرو کرو، جو جانو جو سیکھو اس کو ضائع نہیں کرو، اس کو پریزرو کرو، سیو کرو، اور پھر اس کے بعد اس میں سے نتیجے برآمد کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب قرأت کی بات ہو رہی ہے تو قرأت کے لیے خدا نے تمام چیزیں بھی بنا کے دی ہیں کہ اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. اچھا، پھر اب یہ جو دوسری بات آئی کہ کیا پڑھیں، تو یہ کلو ہم کو یہاں سے مل رہا ہے الذی خلق. اور جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ خلقت، کہ جب خدا اب صفت خالقیت سے اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں خلقت کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے فار ریڈنگ. ایک آیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ خلقت کے حوالے سے کہ خلقت میں ہے کیا؟ خلقت میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں. پورے نظام خلقت میں آیات الہیہ ہیں. ایک آیت میں نے آپ کو سورہ فصلت کی 51 بتائی تھی کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. دوسری دو آیتیں یہ آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ جو الذی خلق سے ریلیٹ ہو رہی ہیں، اور وہ ہیں سورہ والذاریات کی آیت نمبر 20 and 21 کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں کیا ہے، یعنی زمین میں تم جس طرف بھی جاؤ گے، جس طرف بھی دیکھو گے، مشاہدہ کرو گے، اپنی سمع اور بصر کو یوز کرو گے تو تمہیں آیات، ملٹیپل نشانیاں نظر آئیں گی کہ زمین میں آیات ہیں. اور وہ آیات کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ للموقنین، جو صاحبان یقین ہیں، یعنی جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اس پورے نظام کے پیچھے خالق اور مدبر ہے. جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں انہیں زمین میں ہر جگہ اس کی نشانیاں نظر آئیں گی، کیونکہ نشانی ہمیشہ کسی کی طرف پوائنٹ کرتی ہے، انڈیکیٹ کرتی ہے.
تو جو بھی نشانی ہے وہ یعنی آیت الہی، تو ہر آیت ہر نشانی خدا کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوگی. تو زمین میں آیات ہیں موقنین کے لیے، وفی انفسکم، یہ وہی جیسے میں نے آپ کو سورہ فصلت کی آیت میں بھی بتایا تھا کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ نظام کائنات میں بھی ہیں اور ہمارے نفوس میں بھی ہیں. اور جیسا کہ علماء، عرفاء اور انبیاء کے حوالے سے بھی ہمارے پاس جو باتیں ہیں اور قرآن کی آیتوں میں بھی جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نفوس میں پائی جانے والی خدا کی نشانیاں زیادہ ڈیپ ہیں اور زیادہ پرومیننٹ ہیں، زیادہ برتر ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ نشانیاں جو کائنات میں پائی جاتی ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں کیا جملہ ہے، افلا تبصرون، کیا پس کیا نہیں تم بصیرت استعمال کرتے. بصارت استعمال یعنی تم دیکھتے نہیں ہو، لیکن یہ دیکھنا ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ سورہ حج کی آیت ہے نا کہ وَلَٰكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ جو آنکھیں ہیں تمہارے سر میں اصل میں یہ اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ سینوں میں موجود قلوب جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو افلا تبصرون، یہ بصارت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ آپ جب قبرستان جائیں، آپ کسی کھنڈرات میں جائیں، تو وہاں پر آپ کے سماع اور بصر میں بہت کچھ سنائی بھی دے رہا ہوتا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے، جبکہ ظاہری منظرنامہ وہ کھنڈرات ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی آواز اپیرنٹلی موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا نے کس کو پڑھنے کا ہے، کس چیز کو پڑھنے کا ہے، کتاب خلقت کو. یعنی یہ کتاب جو پوری زندگی اور کائنات ہے انکلوڈنگ انسان، یہ وہ کتاب ہے جسے خدا کے دست قدرت نے لکھا ہے. خالق کے قدرت مند ہاتھوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور ہر جگہ اس نے اپنی نشانیاں وہاں پر ثبت کی ہیں، بٹھائی ہیں. ان کو پڑھو، لیکن قارون اور سامری کی طریقے سے نہیں پڑھو، بلکہ ابراہیم اور موسیٰ اور ان انبیاء کے طریقے سے پڑھو، جنہوں نے جو کچھ بھی پڑھا اور جانا وہ اس میں رب کے سائے میں جانا، تاکہ تم حقیقی کامیابی تک پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے، اچھا اب جو دوسری آیت ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ پورا حساب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ پہلی آیت ہے اور پہلی ریکمنڈیشن ہے، اور اس میں سمجھ لیجیے کہ تمام کی تمام جو آپ کی ڈائریکشن ہے نا وہ یہاں سے سیٹ ہو جاتی ہے کہ واٹ ٹو ڈو، کہ پھر یہ قرآن کیا ہے، پھر عبادات کا نظام کیا ہے، پھر احکامات کیا ہیں. تو اب جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس حکم کے انڈر میں ہیں، یعنی وہ آپ کو زیادہ بہتر بناتی ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ بات ہم میرا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کی فضیلت علم ہے، علم آدم الاسماء کلہا، اور علم کے لیے لازمی ہے قرأت، پڑھنا. لیکن پڑھنے کا اسکوپ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، پڑھنے کے لیے ٹولز کیا ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں یہاں سے ہمارے لیے روشن ہو رہی ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ جو دوسری آیت ہے، خلق الانسان من علق، خلقہ یعنی پیدا کی. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ، کیونکہ آج میں نے سما بصر فؤاد کی میننگ آپ کو بتا دیے، تو پھر اگلی دفعہ ہم تھوڑا سا خلقہ اور اس سے ریلیٹڈ ورڈز پہ بھی تھوڑا غور کریں گے انشاءاللہ. تو خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا انسان کو من علق. علق کس کو کہتے ہیں؟ علق کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوا خون، یعنی وہ خون جو جامد ہو. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے علق. اور اس کی تفصیل، کیونکہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں، تو یہ میں نے نیچے جو یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے
یہ پوری ایک آیت جو انسان کی خلقت کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے 14۔ تو اب جب الذی خلق کے بعد ذکر انسان کی خلقت کا ہوا، تو اب یہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کتاب خلقت میں بھی زیادہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو پڑھیں۔ ہماری ذات میں جو نشانیاں ہیں، ہمارے اندر جو آیات الہیہ موجود ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ الذی خلق کے بعد جو خلقت کا مین ریفرنس ہے وہ انسان کی طرف جا رہا ہے، کائنات کی طرف نہیں جا رہا۔ ارزو، یہ میں نے آپ کو آیتیں اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کی ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں خلقت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ارض و سماوات بھی ہیں، آفاق بھی ہیں، اور انسان کے نفوس بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو الذی خلق کے بعد پہلی جو بات آ رہی خلق الانسان، یعنی اب ہمیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فوکس خلقت میں انسان پر ہے، جس کو ایک جمے ہوئے خون کے ٹکڑے سے خلق کیا گیا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ خلق کا ایک معنی بہت اسپیسیفک ہے، تو وہ میں انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ ایلیبوریٹ کر دوں گا۔ تو انسان کی خلقت، جیسے اس کی معرفت کے بارے میں قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں، ایسی ہی ملتی جلتی سورہ حج کی آیت نمبر 5 بھی ہے، اور آئی تھنک اور بھی جگہوں پر ہے۔ تو ثم خلقنا النطفۃ، کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، اس سے پہلے کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے خلق کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور پھر اس میں سے جو مٹی سے ایک نچوڑ نکالا ہم نے، ایسنس نکالا، پھر اس سے نطفہ بنایا، پھر نطفے کے مراحل، یعنی وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ، تو یہ علقہ حقیقتاً اسٹیج نمبر 2 ہے، کہ جو نطفہ علقہ میں جمے ہوئے خون کے ٹکڑے میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس میں گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ جو مضغہ ہے، عظام یعنی ہڈیاں، اور پھر اس کے بعد ہڈیوں پر لحم کسونا، یعنی اس پر ہم نے لباس اس کو پہنا دیا، لحم کا گوشت، ہڈیوں کا اسکیلیٹن بنا اور اس پر گوشت کا لباس پہنا دیا، اور یہاں پر انسان کی خلقت مکمل ہو گئی۔ یعنی خلقت کا کون سا پہلو مکمل ہو گیا؟ جو ہم جانتے ہیں فزیکل، ہماری باڈی فزیکل سیلف کمپلیٹ ہو گئی، اور فزیکل سیلف کی ابتدا کہاں سے بھی تھی؟ مٹی سے بھی تھی، اور مٹی میں سے جو ایسنس نکلا اس سے نطفہ بنا، پھر علقہ، پھر علقہ، اور یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو کنورٹ ہوتی جا رہی ہے، ٹرانسفارم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ نطفے میں علقہ ڈال دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی نطفہ جو ہے وہ خون کا ایک ٹکڑا بنا جس میں حرکت نہیں تھی، پھر وہی چیز گوشت کا لوتھڑا بن گئی، پھر اسی گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں آ گئیں، پھر اس پر مزید لحم، اس کا لباس آ گیا باقاعدہ فلیش کا، اور یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کی فزیکل کنسٹرکشن جو ہے وہ مکمل ہو گئی، ڈھانچہ پورا ہو گیا۔ لیکن انسان کی خلقت فزیکل سیلف کے مکمل ہونے پر کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے انسان کو گرو کرایا، نشا آپ نے اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، نشو نما کا ورڈ، یعنی گروتھ۔ پھر ہم نے جو چیز پوری بن گئی تھی، اب جو فزیکل باڈی بن گئی ہے، اب ہم نے اس کو گرو کرایا ایک اور خلقت میں، اور وہ ایک اور خلقت کیا ہے کہ جس کو قرآن نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اس میں ہم نے اپنی روح کو پھونک دیا، اس کے اندر جان پڑ گئی، اور اس روح کو پھونکے جانے کے بعد جب اس میں نفس پیدا ہو گیا اور انسان کا وجود جاندار ہو گیا، تب انسان مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت میں نے اس لیے لکھی کہ جیسے تاکہ آپ کو ایک تھوڑا سا گائیڈنس مل جائے
کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ پڑھ تو پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے, کیسے پڑھیں آپ, کیا سمجھیں. تو یہ جو جملہ ہے خلق الانسان من علق, اس کی تفصیل اس آیت میں موجود ہے. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کے اس کمپلیکس کو, جو کہ فزیکل اور اسپریچول کا کمبینیشن ہے, اس کو بنانے کے بعد خدا نے خود اپنی تعریف کی ہے. اور یہ کسی بھی اور مخلوق کے حوالے سے یہ بات سامنے نہیں آتی کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خدا اپنی تعریف کرے. تو یہ تعریف کیا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کہ تبارک اللہ یعنی جو برکت ہے وہ اللہ کے لیے ہے جو خالقین میں سب سے زیادہ حسین ہے, سب سے زیادہ حسین خلقت کا بنانے والا ہے, وہ اللہ بابرکت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پہنچ کر آپ کو وہ جو تھیم ہے ہماری, کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے ہمارا دماغ کھلے اور کھلنا شروع ہو اور ہم یہ سمجھنا شروع ہوں کہ بھئی قرآن, جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا تھا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم سے, قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے, قرآن ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے, قرآن ہم کو کس معیار پہ لے جانا چاہتا ہے. تو وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے پردے انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو رہے ہوں گے, اور آپ اس پر جتنا غور کریں گے, جتنا اس پر محنت کریں گے, تو انشاءاللہ آپ خود بھی نکات نکالیں گے, اس میں سے نکال پائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں, کیونکہ ابھی ہم شروع میں بہت زیادہ نہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بات بھی ہم کر رہے ہیں نا, وہ آپ اچھے سے گریسپ کریں, اس کو ڈسکس کریں, اس پہ کوشچنز کریں, تاکہ بات بالکل جذب ہو جائے آپ کے دل دماغ میں. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ لوگ کوئی سوال, اور سوالات میں بھی جو ہے خیال یہ رکھیے گا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں زیادہ تر سوالات اس پر ہی بیس کریں تو بہتر ہے. جی جی سر ایک سوال ہے سر. جی فرمائیے. ہاں یہاں پر آ جائیے شہزاد بھائی. جی سوال میرا یہ ہے جی کہ اس میں ہم نے 3 چیزوں کو تو ڈسکس کیا ہے, سمع, بصر اور فواد. عقل کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ بیچ میں عقل تو آئی نہیں. کیوں نہیں ہے, ڈسکشن میں آئی, کیوں نہیں ہے؟ قلب کو آپ کیا عقل. اگر آپ میری بیان کی بھی تعریف کو تھوڑا سا سمجھیں, جی جی سمع اور بصر کی تعریف ہم نے کیا بیان کی؟ جی, اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے اس کو مشاہدہ کرنا ہے, پھر غور کرنا ہے, اور پھر اس کو سمجھنا ہے. تو تو سمجھنے یہ جو غور ہے, جو آواز آپ سنتے ہیں, اس پہ غور کون سی چیز کر رہی ہے؟ اچھا, وہ جو غور کر رہا ہے اس کے لیے عقل ہے. تو آپ نے یہاں پہ جو 3 چیزیں لکھی ہیں تو اس میں ایک عقل بھی تو ہونی چاہیے تھا. اس لیے کہ دین کی نظر میں جو عقل ہم کہتے ہیں نا, دین کی نظر میں عقل کی تعریف بہت ڈیفرنٹ ہے. آپ جو یعنی اور ہم نارملی جس بات کو عقل کہتے ہیں وہ تفکر ہے, قوہ فکری ہے, جی یا پروسیسنگ پاور ہے. ٹھیک ہے, جو ڈیٹا آپ ان پٹ کرتے ہیں اپنی سماعت اور بصارت سے, اس کے لیے آپ کو ایک پروسیسنگ مشینری چاہیے. جی حقیقتاً ہم اسی کو عقل کہتے ہیں. تو قرآن کی نظر میں وہ قوہ تفکر ہے, فکر کرنے کی طاقت ہے, پروسیسنگ پاور ہے. تو وہ تو سمع اور بصارت میں بلٹ ان ہے. جو میں نے آپ کو بات عرض کی کہ آواز کا سننا یا کسی منظر کا دیکھنا نہ سمع ہے نہ بصر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو قوہ فکری ہے, تفکر, تدبر, وہ اس میں بلٹ ان ہے سماعت اور بصارت میں. یعنی بغیر اس قوت کے, تفکر و تدبر کے, آپ سماعت اور بصارت پر پہنچ ہی نہیں سکتے. مطلب یہ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو سمجھے اور سمجھ نہ لیں.
غور کرنا کے لیے ہاں لیکن جب آپ سما دیکھیں، جب آپ ہیئرنگ اور لسننگ، سینگ اور آبزرونگ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سی ٹو سی، ایک ہوتا ہے ٹو آبزرو، ٹھیک ہے وہ میں سمجھ گیا. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے ٹو ہیئر، ایک ہوتا ہے ٹو لسن. تو قرآن اگر آپ سے یہ بات کرے کہ میں نے تم کو 2 کان دیے اور 2 آنکھیں دی، تو آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ بھائی وہ تفکر اور تعقل کہاں گیا پھر، کیونکہ کان اور آنکھ سے تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو سماعت اور بصارت دی. تو سماعت اور بصارت میں وہ تمام فیکلٹیز بلٹ ان ہیں کہ جیسے آپ اگر کہیں بھی مطلب سائنٹیفک اس میں بھی دیکھیں، میں اگر آپ کو تھوڑا سا حوالہ دوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا، لیکن آپ اگر دیکھنے کے بھی منظر کو، دیکھنے کے پورے سسٹم کو اسٹڈی کریں تو آپ آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں، آپ دماغ سے دیکھتے ہیں. جی صحیح ہے. یعنی نارملی جو آپ کا میکینزم ہے وہ آپٹیکل نروز اور ریٹینا پہ جا کے امیج بنتا ہے، یہاں آپ کی آنکھوں کے لینس میں تھوڑی امیج بنتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھیں، وہ دماغ کہیں سے بھی ایبسنٹ نہیں ہے. لیکن قرآن نے ایک جامع ورڈ یوز کیا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ سماعت اور بصارت کہتے کس کو ہیں تو وہ پورا نظام سمجھ میں آ جائے گا، مطلب جس میں سے دماغی اور فکری قوتیں کہیں سے بھی ایبسنٹ نہیں ہیں. مطلب یہ پورا کمپلیٹ پیکج آپ نے اس کو سما اور بصر کے رکھا ہے، عقل کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا، یا عقل کا عقل کے معنی ہے، لیکن سما اور بصر کے آپ جب میننگ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سماعت اور بصارت دیکھنے اور سننے کو نہیں کہتے ہیں. یہ تو ٹولز ہے جی یہ ٹولز ہے، آنکھیں یہ ٹولز ہیں. ٹولز ہے، اور پروسیسر تو پیچھے جیسا کا پروسیسر ہے، تو پروسیسر ہاں لیکن سماعت اور بصارت جو ہے نا وہ اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ آپ نے سینسر یوز کیا، آپ نے ڈیٹا پروسیس کیا اپنی فکری قوت سے، پھر جو نتیجہ آپ دیتے ہیں نا وہ سماعت اور بصارت ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن تو بہت ہی مکمل ٹرم ہم کو دے رہا ہے. صحیح. جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ اچھا اسی طرح جو ایک ابھی آپ نے ایک ایکسپلین کیا تھا کہ جب آپ بندے کا فزیکل اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا جی اور اس کے بعد وہ اس وقت مردہ حالت میں اس کو پھر نئی حیات دی جب روح ڈالی تھی. یہ تو ظاہراً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس خلقت کو جو ایک طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے آفٹر گوئنگ تھرو مینی اسٹیجز، اس خلقت کو ایک اور خلقت میں گرو کرتا ہے. جو آیت کے ورڈز ہیں نا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ ہم قرآن کے ورڈز کو ایز ایکوریٹلی ایز پاسبل اسٹڈی کریں گے. مطلب یہ کہ یہ ایولیوشن پروسیس ہے ایک لحاظ سے، جی ارتقا ہے. صحیح، نطفہ جو ہے، نطفہ انسان بنتا ہے تو ارتقائی مراحل ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فزیکل سے پھر وہ جب اس پر روح آ جاتی تو وہ بھی ارتقائی مرحلہ ہے. ہاں یعنی کہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری فزیکل سیلف کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی تم انسان نہیں بنے. تم انسان حقیقتاً اس وقت بنے ہو جب ہم نے اس میں ایک اور خلقت میں اس کو گرو کرایا، ایک اور ڈائمنشن میں اس کو گروتھ دی ہے اس فزیکل سیلف کو. اور اس کے بارے میں دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. سویتہو کا مطلب ہے جب ہم نے اس کو بیلنس کر دیا بالکل،
تو सवैतुहु यानी ये फिजिकल सेल्फ पूरी कंप्लीट होके बैलेंस हो गई। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें हमने फूंकी अपनी रूह। वो नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही इस अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, तब तुम कंप्लीट हुए हो। ठीक है, सवाल पूछना। जी आपका सवाल इधर सर, एक और का सवाल मैं बढ़ जाता हूँ, इधर आ जाइए। आप अस्सलाम वालेकुम सर, रूह क्या वालेकुम अस्सलाम। रूह क्या है जो खुदा ने अपनी हाँ, ये बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है। रूह यानी वो एनर्जी है जिसकी बिना पर कोई भी मखलूक जिंदा रहती है। एनर्जी है रूह। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रूह की 5 अक़साम है। ठीक है, यानी रूह है हैवानी है, रूह है शहवत है, रूह है ईमानी है, रूह है कुद्स है। तो रूह एक एनर्जी है। मिनिमम लेवल पर हैवानी रूह है, यानी हैवानी रूह का मतलब यह है कि एक हरारत है कि जो बदन में पाई जाती है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, और वो एनर्जी जो है वो उसको जिंदा रखती है एक मुद्दत तक। उससे उसकी वजह से वो काम करने के काबिल होता है, और उसकी 2 बेसिक क्वालिटीज होती हैं, एक शहवत है और एक गज़ब है। लेकिन अगर इंसान है तो उसमें एक और एनर्जी ऐड होती है जो रूह ईमानी है, और उस नई एनर्जी के ऐड होने की बिना पर आपके सामने वो दरवाजे खुल जाते हैं जो हैवानात के सामने नहीं है। और ये रूह ईमानी ही होती है कि जिसकी बिना पर हम अक्ल और ये सब चीज़ों के अहल हो जाते हैं। और फिर अगर उससे भी ऊपर चले जाएं, यानी कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम का डोमेन है, तो वहां पर रूह कुद्स है, जो अगर आप देखें कि जहां पर तीसरा पारा शुरू होता है, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़, तो उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और उनसे उनके बारे में कहा गया कि वह अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, कि हमने उनकी मदद की रूह कुद्स के जरिए से। तो वो एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है, वो एक ऐसी खुदाई तवानाई है कि जो हम बिल्कुल इवन मोमिनीन के पास भी नहीं है। और उस डिवाइन एनर्जी की बिना पर मासूमीन वो तमाम उनके सामने पर्दे खुलते हैं, खुदा से ताल्लुक होता है, वो खुदा से हम कलाम होते हैं, फरिश्ता वही को देखते हैं, सो। तो रूह एनर्जी जो एक मिनिमम लेवल पर हैवानी उसमें फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उससे ऊपर ईमानी हालत है, और सबसे टॉप लेवल पर कुद्स, यानी वो पाकीज़ा तरीन रूह है। कुछ आया समझ में? लेकिन सर ये रूह सबको एक जैसे खुदा घूमता है, जी सबकी एक खुदा सबको बराबर देता है। रूह अपनी जो एनर्जी है खुदा जी, देता थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ जाए, मैं सुन नहीं पा रहा। है। सर ये एनर्जी जो खुदा दे रहा है तो वो सब इंसानों जी को दे रहा है, या मैं कुछ सबको इक्वल ये तवानाई के हवाले से ये चीजें इक्वल हैं, हैवानी सतह पर सब बराबर हैं, लेकिन रूह ईमानी हासिल करना पड़ती है। रूह ईमानी पकी पकाई नहीं मिलती किसी को भी। ठीक है, रूह ईमानी के लिए मेहनत करना पड़ती है, और वो मेहनत वही है, वो दिक्कत वही है कि जो दीन और शरीयत ने हमको बताई है। उसका पोटेंशियल, जैसा मैंने बताया, कि उस तक हासिल करने के तमाम टूल्स खुदा ने हमारे हाथ में दे दिए हैं, तरीका बता दिया है, रास्ता बता दिया है, लेकिन उसके लिए एफर्ट हमको करनी पड़ेगी। ये रूह ईमानी बनी बनाई किसी को नहीं मिलती। सर रूह की आपने 4 किस्में बताई सर, 5वीं कौन सी है सर? यही है, मतलब जैसे रूह है शहवत है, रूह है गजब है, मैं देख लूंगा इसको, लेकिन मेनली जो है ना, उसको यूं समझ लें कि मेन कैटेगरीज 3 है।
ایک روح وہ ہے جو حیوانی سطح پہ ایگزسٹ کرتی ہے، حیوانی ہے یعنی کہ جس سے یہ بدنی زندگی جنریٹ ہوتی ہے. اور بدنی زندگی کے اندر دو چیزیں مین ہیں، ایک شہوت ہے، غضب ہے. شہوت کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو طلب کرنا، حاصل کرنا جو آپ کے بدن کے لیے فائدہ مند ہے یا اٹریکٹیو ہے. اور غضب کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کرنا کہ جو آپ کے بدن کے لیے نامناسب ہیں یا آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. یہ مل کے جو ہے نا، یہ حیوانی زندگی اور یہ روح حیوانی یہاں تک ہے. تو انسان بھی اسی روح حیوانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے سمع، بصر و فؤاد دیے ہیں جو اسپیشل گفٹس ہیں انسان کے لیے، تو پھر خدا کہہ رہے ہیں نا لعلکم تشکرون، کہ یہ اسپیشل گفٹس دینے کے بعد ہم تم سے امید رکھتے ہیں کہ تم ان کے شکر گزار ہوگے. شکر گزار ہونے کا اصل مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے. تو اگر اس کو صحیح استعمال کیا، سمع اور بصر و فؤاد کو، جو میں نے بتایا کہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کو کتاب خلقت پڑھنے میں استعمال کرنا ہے، اور یہ پڑھنا اس میں رب کے سائے میں ہو، تو وہ روح ایمانی اور وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، وہ انرجی فلو ہونا شروع ہو جائے گی ہمارے اندر. اچھا سر، ایک سوال سر یہ ہے کہ جیسے اب آپ نے جیسے بتایا کہ سمع ہے اور بصر ہے اور فواد ہے. فواد نہیں، فؤاد. فؤاد سر. جی جی. جی سر، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ جو بھی چیزیں ہم پروسیس کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم نے چیزیں پروسیس کی وہ جا کے سیو ہوتی ہیں قلب کے اندر. ہاں، قلب یا فؤاد. جی. تو بنیادی طور پر جو ہمارا جو ابھی پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم تو ذہن نشین کرتے تھے، کہ یعنی کہ ساری چیزیں جو ہم سیو کرتے ہیں تو ذہن میں کرتے ہیں. تو یہ قلب اور کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا کہ یہ جو ہم ہاں دیکھیں، اس میں جو قرآنی اصطلاح ہے نا، وہ آپ کے بایولوجیکل اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ سماعت کان نہیں ہے، بلکہ سماعت یہ پورا پیکیج ہے کہ جس میں کان ہیں، میکینزمز ہیں، برین ہے، برین کی پروسیسنگ ہے، پورا جو لوپ بنتا ہے نا، اور پھر اس لوپ میں سے سب کچھ گھومنے کے بعد جو نتیجہ ہم دیتے ہیں اور قلب کی طرف یا فؤاد کی طرف بھیجتے ہیں، اس قوت کا نام سماعت ہے. اچھا دیکھیں، اب قلب کو قرآن نے کس طریقے سے استعمال کیا ہے، اس اصطلاح کو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. قلب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائیں؟ نارملی تو ہم دل کو کہتے ہیں سر. نہیں، قلب کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ عربی گرامر ووکیبلری بھی تو پڑھ رہے ہیں. قلب کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں قلب لشکر، قلب لشکر کا آپ مجلسوں میں سنتے ہیں نا یہ ورڈ، قلب لشکر. کور کو کہتے ہیں سر، کور جو ہے، کور جو ہے مرکز. ٹھیک ہے، قلب یعنی مرکز. آپ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ جسم کے درمیان میں. جی، اس لیے کہ قلب جو ہے یعنی دل آپ کے بدن کے مرکز میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں قلب. قلب کا مطلب دل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، تو اب جب قرآن قلب کی ٹرم یوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب دل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے وجود کا مرکز. کلیئر ہوئی بات؟ جی. جب قرآن کہہ رہا ہے قلب تو وہ یہ بایولوجیکل ٹرمینالوجی نہیں یوز ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے نا، ہر دور میں، ہر جگہ میں، ہر زمین میں.
تو اس لیے قرآن وہ ٹرمز اور وہ لینگویج یوز کرتا ہے جو اکراس دا بورڈ کامن ہوتی ہے. وہ لینگویج یوز نہیں کرتا جو خالی ایک مخصوص طبقے کے لوگ سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں. تو قلب کا مطلب ہے انسانی وجود کا مرکز. اور اگر اس کو اور تھوڑا سا آپ دیکھیں تو یعنی ہمارے وجود کا مرکز یعنی میرا نفس، اور میرے نفس کے ساتھ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یعنی میری سماعت بھی جڑی ہوئی ہے، میری بصارت بھی جڑی ہوئی ہے، برین پاور بھی ہے، تھنکنگ پاور بھی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں میرے وجود سے، میرے مرکز سے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے ایز اے کمپلیکس آف ہیومن پرسنالٹی. ٹھیک آئی کچھ بات سمجھ میں؟ جی تو سر. جس کو آپ دماغ کہہ رہے ہیں وہ دماغ کہاں پر ہے؟ وہ سمع اور بصر کے بیک اینڈ پر موجود پروسیسر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو آپ دماغ یا ذہن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی اس پورے کمپلیکس میں جگہ کہاں پہ بنتی ہے کہ یہ قوت سماعت اور بصارت کے پیچھے جو یعنی اس کے فرنٹ اینڈ پہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان، اور اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہے؟ آپ کا برین، جو اس سارے ڈیٹا کو ریسیو کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، آپ کو نتیجہ دیتا ہے. تو جو آپ کا ذہن اور دماغ ہے یہ سماعت اور بصارت کے پیکج کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ٹول ہے، یہ آپ نہیں ہے. لیکن حقیقتاً آپ کیا ہیں؟ آپ کے وجود کا ایک مرکز ہے. اس وجود کے مرکز میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ چیزیں پروسیس کرتے ہیں سماعت اور بصارت کے ذریعے سے، وہ تمام کی تمام جا کے وہاں پر سیو ہوتی ہیں، آپ کے وجود میں، آپ کے مرکز میں سیو ہوتی ہیں، دماغ میں نہیں، آپ کے وجود میں. اور اس کا ثبوت میں آپ کو دوں. جب انسان مر جاتا ہے تو دماغ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے سر. انسان کی یادداشتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یادداشت سے واقعی رہتی ہے. پھر کہاں باقی ہیں وہ؟ اگر وہ سب کا سب جی سر. جی فرمائیے، تھوڑا سر ہلا دیں گے، مجھے بھی پتا چلے کہ سمجھ میں آیا. نہیں سر صحیح ہے بالکل. اصل میں سر وہ پاور فلکچویشن ہوئی تھی تو وہ بیچ میں آواز ذرا جی سر. آخری بات جو سر ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی یادداشت باقی رہتی ہے. اچھا جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس بات کا ثبوت چاہتے ہیں کہ آپ کے وجود کا مرکز یا جہاں پر چیزیں سیو اور پریزرو ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کا برین نہیں ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو برین تو ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے. تو پھر مرنے کے بعد یا آپ اس بات کے قائل ہوں گے سب گیا ختم. لیکن اگر ہم اس بات کو اچھا، اور یہ چیز جو ہے نا اب خالی دینی اعتبار سے نہیں، مطلب ایکسپیریمنٹل ایویڈنس بھی اس بات کی ہے کہ انسان کا وجود باقی رہتا ہے جسم کے مرنے کے بعد. تو وہ کون سی چیز ہے جہاں پر یہ سب سیو ہو رہا ہے؟ وہ برین تو نہیں ہوا نا، پھر وہ دماغ تو نہیں ہوا. جو آپ کے وجود کا مرکز ہے، جہاں پر یہ تمام، جس کو قرآن فؤاد کہہ رہا ہے، جس کو قلب کہہ رہا ہے، جو قلب کے معنی آپ نے سن لیے تھے. قلب جو میں نے بتایا تھے کہ قلب یعنی مرکز، قلب کا مطلب دل نہیں ہے، قلب یعنی مرکز. تو آپ کے وجود کا ایک مرکز ہے جہاں پر آپ کی سماعت اور بصارت کے تمام نتائج سیو ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اور جہاں سے آپ کا ارادہ اور اختیار بنتا ہے جس کی بنا پر.
اور وہ جو آپ کے وجود کا مرکز ہے اور آپ کا قلب ہے، وہ آپ کا نہ یہ فزیکل ہارٹ ہے نہ فزیکل برین ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. تو قلب کی اصطلاح کیوں استعمال ہوئی ہے؟ قلب کی اصطلاح اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ قرآن ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے وجود کا ایک مرکز ہے کہ جہاں سے تمام چیزیں نکلتی ہیں اور تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں سب کا سب اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اور اسی بنا پر ایک دلیل یہ بھی قائم کی جاتی ہے کہ امام جو ہے نا، امام اور امامت کا جو کنسپٹ ہے یہ ہر جگہ پر موجود ہے. انہیں امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے حشام ابن حکم، انہوں نے اسی دلیل سے ایک دہریے یا ایک اس کو جو امامت کے قائل نہیں تھے کہ دیکھو تمہارے وجود، اتنے ایک وجود کو خدا نے بغیر امام کے نہیں چھوڑا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری سماعت اپنی مرضی سے کام کرے، تمہاری بصارت اپنی مرضی سے کام کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام رپورٹ کرتے ہیں تمہارے قلب کو. جی میں سن نہیں پا رہا ہوں. جی میں سن نہیں پا رہا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ قلب سلیم میں اور فؤاد میں کیا فرق ہے سر؟ دیکھیں قلب فؤاد تو سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے، قلب ہے، انسان کے وجود کا مرکز ہے، لیکن جو قلب ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے نا. ٹھیک ہے، ہمارے اختیار میں ہے نا کہ ہم اس کو کیا بناتے ہیں، اس کی کیا حالت کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو شک اور شرک سے پاک کر دیں گے، پاک رکھیں گے، تو وہ قلب سلیم ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کے اندر وہ تمام خرابیاں ان پٹ انہیں گھسنے دیں گے تو وہ قلب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، وَهُوَ ساقط، ضائع ہو جائے گا. تو یہ قلب اور فؤاد تو میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اپنی سماع سے، اپنی بصر سے کیا ڈالتا ہوں اس کے اندر. خرافات نعوذ باللہ، فلمیں دیکھتے رہیں بیٹھ کے، خالی ڈرامے دیکھتے رہیں بیٹھ کے، بیکار یہ جہاں پر فضول گوئی ہونے والی محفلیں ہیں وہاں بیٹھے رہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی سماع اور بصر سے مسلسل ان پٹ جاری ہی نہیں جا رہی. کہاں جا رہی ہے؟ آپ کے قلب میں جا رہی ہے، آپ کے فؤاد میں جا رہی ہے. اس سماع اور بصر سے جو کچھ اندر جا رہا ہے اس سے آپ کا قلب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ آپ کے وجود کا جو مرکز ہے، آپ کی ذات بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد اگر ہم اپنی سماع اور بصر سے یہ سارے ہی یہ گند ڈالتے رہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو آخر میں وہ جو فؤاد اور قلب کی کیا حالت بنے گی ہم خود سمجھ سکتے ہیں. اور قلب سلیم کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ قلب سلیم کون ہوتا ہے؟ یعنی سالم، جس میں ضائع نہیں ہوا کچھ، جس میں ویسٹ نہیں ہے. وہ کون سا قلب ہوتا ہے؟ جس میں نہ شک ہے نہ شرک ہے، جو اپنے آپ کو شرک سے بھی پاک کر لے اور شک سے بھی پاک کر لے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، ارض میں آیت ہے صاحبان یقین کے لیے. صاحبان یقین وہ ہوتے ہیں جو شک سے پاک ہوتے ہیں. جی جی آپ. اچھا میں کچھ بھی نہیں سن پا رہا، آپ لوگوں کو سامنے ہی آنا پڑے گا. سر سوال جو مجھے سمجھ میں آیا وہ اس طرح ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم قبر میں تلقین پڑھتے ہیں اور جس میں اسما افہم ہے اس میں یہ کلمے ہم ادا کرتے ہیں. تو اس کا ذرا سینس کے بارے میں ہے کہ اس کی کیا سینس بنے گی اس تو لحاظ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں جو آپ کی کوالٹی ہے وہ آپ کے قلب میں ہے نا، کہ آپ کے ظاہری ٹولز ختم ہو گئے. آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، لیکن آپ کا جو اصل وجود ہے وہ کیا ہے؟ کان، آنکھ، دماغ تھوڑی ہے. آپ اصل میں کیا ہیں؟ وہی ہے جس کو قلب کہا جا رہا ہے. تو اس کے اندر
سماعت کی کوالٹی بھی موجود ہے اس کے اندر، سننے ادراک کی کوالٹی بھی موجود ہے، اور وہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ اصل میں جو چیز ایڈریس ہو رہی ہے وہ انسان کا قلب ہے، یعنی انسان کے وجود کا مرکز ہے، نہ کہ اس کی باڈی ہے، نہ کہ اس کے کان اور آنکھیں، یہ سب ہماری زندگی میں اوزار کی مانند ہے. ٹھیک ہے، یہ اوزار ختم ہو گئے، یہ ٹولز ختم ہو گئے، اب دوسری چیز سامنے آ گئی، ایک نئی زندگی میں ہم چلے گئے. لیکن وہاں بھی بس ایک بات کر کے میرا خیال ہے کہ پھر ہم بات اپنی فنش کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک بات وہاں پر بھی جو آپ نے تلقین کے حوالے سے کی ہے نا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی میں لا الہ الا اللہ یا محمد الرسول اللہ یا ان الموت حق و صراط حق، اگر دنیا کی زندگی میں اس پیغام کو سماعت نہیں کیا ہے، سماعت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، سماعت کا مطلب سننا نہیں ہے، سماعت کا مطلب ہے سن کے غور کر کے نتیجہ دے کر فؤاد تک پہنچانا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سننا، غور کرنا، سمجھنا، نتیجہ دینا. نتیجہ دینا کس بنیاد پر؟ کہ جیسے رسول نے کہا لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جتنے لوگ آپ کے ارد گرد تھے سب نے سنا یا نہیں سنا؟ سنا. جتنے بھی کفار وہاں پہ تھے سنا. سننے کے بعد ان کو بات سمجھ میں آئی، بات سمجھ میں آئی، نتیجہ کیا دیا انہوں نے؟ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اصل سماعت کا جو مین آؤٹ پٹ ہے وہ نتیجہ ہے جو ہم دیتے ہیں، اور اس نتیجے کو پہنچاتے ہیں اپنے قلب تک، اور وہ وہاں محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے اپنی زندگی میں ان ساری آوازوں کو سماعت نہیں کیا، یعنی اس کو کہا گیا کہ ان الموت حق، لیکن وہ اپنی زندگی غفلت میں گزارتا رہا. اس کو کہا گیا کہ صراط حق، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی اس کی کہ مجھے صراط پہ سے گزرنا ہے. تو جب قبر میں آپ اس کو کہیں گے افہم، تو کیونکہ اس کی سماعت میں یہ سب کچھ موجود نہیں ہے، اس کے فؤاد نے اس میسج کو پریزرو نہیں کیا ہے کسی بھی فارم میں، تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کچھ بھی فہم میں نہیں آئے. یہ سماعت کی، یعنی سماعت اور بصارت کی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے، یہ سماع اور بصر جو خدا نے دیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہمیں سننے سے نہیں ہے سماع، یا دیکھنا نہیں ہے بصارت، حقیقتاً وہ نتیجہ ہے. کہ آپ لوگوں نے سورہ مدثر پڑھی ہے؟ ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ سورہ مدثر میں خدا نے ایک شخص کے بارے میں کہا ہے کہ فَقُتِلَ كَيْفَ قُدِّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قُدِّرَ، کہ قتل کر دیا جائے کہ اس نے کیا نتیجہ نکال کے دیا. آپ دیکھیے گا جا کے یہ کس شخص کے بارے میں ہے. یہ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، جو عرب میں بڑے ہی ٹاپ لیول کا آدمی سمجھا جاتا تھا. اور اس نے نتیجہ کیا نکال کے دیا تھا کہ پہلے اس نے جب قرآن کی آیتیں سنی تھی تو وہ آیتیں سن کے مطلب ایک اس میں سرور میں آ گیا تھا، اور اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اور کیونکہ وہ وہاں کی بہت ٹاپ لیول کی پرسنالٹیز میں تھا اس معاشرے کی، تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی کہ ولید نے محمد کا دین قبول کر لیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ باثر لوگ اگر ایک طرف آ جائیں تو عوام تو ویسے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں سر. تو یہ جتنے بھی تھے ابو جہل وغیرہ، یہ سب ولید کے کیا ہوا یہ تم نے کیسے بول دیا، پھر اس پر اب شیطان سوار ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک رات غور کرتے دو.
جب وہ غور کر کے باہر آیا تو کہنے لگا ہاں میں نے غور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ جادو ہے، نعوذ باللہ. تو اس کی سماعت کیا ہوئی؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس کی سماعت کیا ہوئی؟ اس کو خدا نے کیا کہا؟ قتلا، وہ قتل کر دیا جائے. کیف قدرا، کیا نتیجہ نکال کے لایا؟ اور پھر ہے ثم قتلا، پھر وہ قتل کر دیا جائے، کیا نتیجہ گیری کی اس نے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سماعت اور بصارت حقیقتاً ہے کیا جو خدا نے ہم کو صلاحیت دی ہے کہ دیکھنا، سننا، سمجھنا، غور کرنا، مشاہدہ، سب کے بعد نتیجہ، اور پھر وہ نتیجہ جو ہے وہ میرے قلب میں محفوظ ہو جاتا ہے اور میری شخصیت بناتا ہے اور میری شخصیت کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آج ساری باتیں نہیں ڈسکس کر سکتے. اب آپ لوگ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا، اچھا ہے، اس پہ سوالات اٹھائیے گا. تو پہلے مجھے بس اتنا سا بتا دیں کہ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے کسی بھی پارٹیسپینٹ کو؟ صحیح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جی سر. مناسب ہے؟ سر اچھا ہے. جی جی سر سمجھ میں آ رہا ہے اور فارمیٹ بھی اچھا ہے سر. چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، اجازت پھر. ٹھیک ہے سر. کوئی اگر ٹھیک. ایکسٹرا سوال ہوگا تو پھر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، پھر اس کو آپ دیکھ ہاں لیں. گروپ میں ڈال دیں، اب تو وہ گروپ آپ لوگوں نے بنا ہی لیا، اس میں ڈال دیں. جی سر بہتر بہتر ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے، چلیے خدا حافظ، السلام علیکم. السلام علیکم، جزاک اللہ سر. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک تو یہ سجیسٹ کریں کہ ایک بریک ہونا چاہیے بیچ میں. ابے نہیں یہ چائے وغیرہ مشکل ہو جائے گی. ہم اس کی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو سیٹ اپ بھی کر سکیں گے اور تھوڑا سا آپس میں ڈسکس کر لیں گے کیا کہاں پڑا. ابے جب دوبارہ سے کنیکٹ کرو، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی اس کی اسکرین. السلام علیکم منوج بھائی، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے ابھی آپ کی. میں بس بند کر رہا ہوں. یہاں سے لاگ آؤٹ کر دینا. ایک منٹ رکو. ارے یار ایک منٹ، اس کا ماؤس نہیں آ رہا نا میرے پاس. یہاں سے نہیں لاگ آؤٹ کرنے کا آپشن آئے گا. اوپر سے ڈی کیو کا لکھا ہوا سائن آؤٹ. اب تو ختم ہو گئی ریکارڈنگ. ریکارڈنگ مطلب وہ سلمان بھائی کال پہ تھے، سر چلے گئے تھے. اچھا وہ جو بند کرو. اچھا، وہ بھی گروپ میں بیٹھے تھے. وہ بیٹھے ہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا گروپ میں، وہیں سے آئے تھے. وہ ایک تو اس کے ساتھ بھی چیک کر لوں، اس بھائی بھی لگا ہوا یہیں پہ. کبھی بیک اپ پہ ڈسپلے ہوا ہمارے پاس. کون سا ریموٹ چاہیے ہو اس کا؟ تو اس کا ابھی کچھ پرابلم ہوئی ہے تو بیک اپ. ہاں تو بیک اپ بھی مل جائے گا، اس کا تو ریموٹ مل جائے گا. پرابلم ہوتی ہے اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ. ہاں لیکن ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے نا، اس کو ہم دیکھ رہے تھے، سب کنیکٹ کر کے دیکھ لیا تھا. پہلی بار یہ تھا آڈیو کا ایشو، پہلی بار ہوا انٹرنیٹ کا عجیب سا ایشو ہو گیا. آج کی کیا تھی کلاس، کون سی تھی ہماری؟ آج ہماری 6 تاریخ ہے نا آج. 6 تاریخ 6 کی بھی 3 میٹنگز آ رہی ہیں نا، دیکھتا ہوں بار کس بار میں. ڈسکنیکشن اور وہ 3 ویڈیو آئیں گے نا 6 کی، تو تینوں کو آپ کیا کریں گے؟ نہیں آ گیا یہ 5 سے 61 MB کی آ گئی نا، یہ والی صحیح ہے.
ابھی بنا رہا ہے وہ کچھ چیزیں چیک کرنا چاہ ابھی رہا ہوں، process. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بار یہ ڈسپلے چیک کر لیں. یہ اس میں دیکھو HDMI ہے اس میں کیبل کا پتہ نہیں VGA تو ہے. وہاں پہ دیکھو اس میں HDMI لگی ہوئی ہے. اگر HDMI لگ جاتی ہے تو اس کی HDMI میرے پاس ہے ایک بڑی کیبل. ابھی تو اس سے دیکھ سکتے ہیں نا. یہ VGA کیبل اصل میں میرے پاس VGA جو ہے نا نہیں آ رہا تھا تو ہو سکتا ہے VGA کیبل کا مسئلہ نہ ہو. پتہ نہیں تو پروجیکٹر کے ساتھ وہ اس کی جو اوریجنل VGA کیبل تھی وہ بھی چیک کر لیں گے. اس کو پاور بھی نکالنی پڑے گی. نکال لو نکال. وہ تو چارجنگ پہ چل جائے گا لیپ ٹاپ. اس کا ریموٹ جو ہے وہ فون سے ہی کرنا پڑے گا. اس کی کمپنی بھی نہیں بنا. یہ تو صرف پاور ہے. پاور ہے اور ریموٹ سے کرنا پڑے گا لیکن یہ برانڈ ہے. لیکن HDMI تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. وہ وقت نہیں ہوتا. ماڈل کا وقت نہیں پڑتا. نہیں کیبل اس کا وہ ہے اپنا اس کا ریموٹ کس کے پاس ہے؟ میں سوچ رہا تھا فون پہ چلنے کے لیے کہ وہ کمپنی وغیرہ کچھ نہیں پتا اس کا. یہ تو وہ لڑکا نہیں ہے وہ سائڈ میں دیکھو اس کا ہے کیا؟ بٹنس تو ہوں گے فزیکل لیکن کہیں پیچھے یہ رہو ادھر بٹن. ٹھیک ہے.